मेरा ट्रकों का होटल था। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर रात देर तक रुकते और खाना पीना करके चले जाते। एक रोज़ एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार अपनी बूढ़ी माँ को मेरे होटल पर उतार कर पंचर लगवाने के लिए गया। सुबह से रात हो गई और वो बूढ़ी औरत बार बार रो रो कर उस नौजवान की राह देखती रही, मगर वो ना आया। मैं उस औरत को अपने घर ले गया। जैसे ही मेरे अब्बा की नज़र उस औरत पर पड़ी, वो भागकर उससे लिपट गए। ये देखकर जब मैंने गुस्सा से अब्बा को उससे दूर करना चाहा, तो ये सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गया कि वो आज मामूल का ही दिन था। सुबह 9 बजे मैंने अपने होटल के दरवाजे खोल दिए थे। रात फेरे वाले मुसाफिर अभी तक होटल के अंदर ही थे और आने वाले मुसाफिरों की अब एक लाइन लग गई थी। मेरा होटल हाईवे के पास था, इसलिए हर वक्त रश लगा रहता था। अभी मैंने दरवाजे खोले ही थे जब एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक पूरी फैमिली मौजूद थी। सब लोग उतरकर होटल के अंदर आ गए थे। मेरी इंतजामिया ने उन लोगों को संभाल लिया था। मैं आज बाहर ही बैठ गया था। न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेरा हुआ था। फजर की नमाज पढ़ते वक्त मैं खूब रोया था। क्यों रोया था मुझे खुद मालूम नहीं था, बस लगातार आंसू बहते जा रहे थे, इसीलिए दिल बहुत ही अजीब कैफियत में मुब्तला था। अंदर जाकर मैंने कैश काउंटर नहीं संभाला था, बल्कि अपने एक भरोसे वाले आदमी को काउंटर पर बिठा दिया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब एक बाइक आकर मेरे बिल्कुल करीब रुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो आदमी अपनी माँ को मेरे बराबर में बिठाते हुए बोला, भाई मैं गाड़ी पंचर लगवा कर आ रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये कहते ही उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट किया था और दूसरी तरफ चला गया था। मैं हैरान होकर उसके टायर देखे थे। हालांकि टायर की हवा कम होनी चाहिए थी, मगर ऐसा उन टायरों में कहीं भी नहीं था। मेरे कई ट्रक थे, इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा था। जबकि वो बूढ़ी औरत मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, बच्चा है, घर से निकला था, जब भी बोल रहा था कि ट्रक वाले होटल में ठहरेंगे, वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ज़रा सही करवाऊँगा। हालांकि अभी हम दोनों यहाँ तक आए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने कहा भी तो डांट रहा था। कहने लगा, रास्ता आगे लंबा है, आप बैठ जाओ। उस औरत की बात सुनकर मैं फौरन बोला, आप लोग कहाँ जा रहे थे? जबकि वो बूढ़ी औरत अपना आंचल संभालते हुए बोली, मालूम नहीं बेटा, उसने कहा था कि आज घूमने चलते हैं। अम्मा, हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, समझा रही थी, लेकिन सुनता कब है, बस चीखता रहता है, कम सुनता है ना। मुझे भी वो औरत काफी मासूम लग रही थी, उसे देखकर ही पता चल रहा था। मैं सोचकर बोला, आपने खाना वगैरह खाया है? मेरी बात सुनकर उसने सर नफी में हिलाया और बोली, हाँ, फजर के वक्त एक डबल रोटी का पीस खाया था, मगर अब भूख लग रही है। बेटे ने कहा था कि किसी ढाबे से खिला देगा, शायद अभी गाड़ी सही करवा कर आए तो तुम्हारे होटल से ही कुछ खाएंगे। जबकि मैं सर हाँ में हिलाकर खामोश हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरा एक आदमी अंदर से आया था और मुझे देखते हुए बोला, भाई वो बड़ी फैमिली जो आई है, वो रुकने के लिए कमरा मांग रही है, आप आकर जरा डील कर लो। थोड़ी बारगेनिंग कर रहे हैं। मैंने सर को हल्की सी जम्बिश दी थी और उस बूढ़ी औरत को देखते हुए बोला, अम्मा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना मत। जबकि वो फौरन ही हाथ उठाकर बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी, अपने बेटे का इंतज़ार मुझे यहीं करना है, अगर आगे पीछे हो गई तो फिर चला जाएगा। उस औरत की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था और खामोशी से अंदर आ गया था। मुझे ऐसे नौजवान सख्त जहर लगते हैं जो अपनी माँ पर चिल्लाते थे। मैं बचपन में अपनी माँ खो चुका था। मुझे मालूम था माँ खोने का दर्द कितना तवील होता है, जिंदगी कितनी वीरान होती है। ये सिर्फ मुझे मालूम था। घर का खाना कभी मुझे मैसर ही नहीं हुआ था। इसी वजह से मैंने एक ढाबा खोला था जहाँ पर मैं माँ के हाथ का खाना बेचता था। मैंने सिर्फ बड़े बड़े मर्द नहीं रखे थे, बल्कि औरतें रखी थी जो एक मोहब्बत भरी मिठास खाने में मिलाकर मेरे आने वाले ग्राहक को पेश करती थी। अंदर आकर मैंने एक फैमिली को निपटा दिया था। मैं बाहर आया तो वो औरत कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मेरी जान हलक में अटक गई थी। वो नौजवान अपनी माँ मेरे भरोसे पर छोड़कर गया था। मुझे अफसोस होने लगा कि उस औरत को मैं होटल के अंदर ले जाता। मैंने फौरन चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। होटल के दरवाजे पर खड़े होकर गुस्से से चिल्लाया, बाहर आओ। दो तीन लड़के मेरी आवाज़ सुनकर मेरे स्टाफ के कुछ मेंबर बाहर आ गए थे और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ साहब, सब ठीक है? जबकि मैं फौरन बोला, एक बूढ़ी अम्मा होगी, गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, देखो चारों तरफ, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका बेटा उनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गया। जबकि एक नौजवान बोला,
ارے بھائی جانے دے، شاید اس کا بیٹا آ گیا ہو، اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ جبکہ میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے کسی بائک کی آواز نہیں آئی، تم جاؤ، دائیں بائیں جاؤ، دیکھو وہ آنٹی کہاں گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس عورت کا غائب ہو جانا مجھے عجیب سی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ عورت کہاں گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے CCTV فوٹیج چیک کرنے کے لیے کنٹرول روم میں گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت ہاتھ میں پھول لیے کھڑی تھی۔ وہ میری طرف پھول بڑھاتے ہوئے بولی، میرا بچہ، تو بہت نیک ہے۔ میں نے دیکھا تو نے کس طرح ان لوگوں کے پیسے کم کیے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں تیرے لیے پھول توڑنے چلی گئی۔ یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو اور مجھے کچھ کھلا دے بیٹا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میرا بچہ جیسے ہی آئے گا تمہیں پیسے دے دے گا۔ جبکہ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، اماں، آپ حد کرتی ہیں، میں آپ کو کتنی دیر سے تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ آپ کہیں کھو گئی ہیں، اس طرح مت کیا کریں۔ میرے دل کی دھڑکنیں دیکھیں کتنی تیز ہو چکی ہیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت نے پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور میرے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی، ارے شہزادے، اس طرح پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں کہیں اور تھوڑی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی، اگر گئی تو میرا بیٹا چلا جائے گا۔ اب تو مجھے کچھ کھلا دے، مجھے میری دوا لینی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ اسے اندر ایک بہترین ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے بولا، اماں بتاؤ کیا کھاؤ گی، میں خود تمہیں لا کر دوں گا۔ جبکہ وہ بولی، میں زیادہ میٹھی کا کھانا نہیں کھاتی، میرے حلق میں مسئلہ ہے، تم مجھے کچھ سادہ والا کھلا دو یا میٹھا لا دو۔ جبکہ میں فوراً بولا، آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ وہ شرارتاً مسکرائی تھی اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، تھوڑی سی ہے، ابھی بیٹا تو ہے نہیں، اس نے کون سا دیکھنا ہے، تم لا دو، میں تھوڑا سا کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً بولا، ہرگز نہیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو میں آپ کو بالکل بھی میٹھا نہیں دوں گا، ہاں آپ کے لیے میں کچھ دلیے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً ہی منہ بنا کر بولی، نہیں نہیں، دلیا نہیں کھانا، مجھے کچھ اچھا کھلاؤ جس سے میرا منہ اچھا ہو جائے، ہاں لیکن تھوڑا کم مسالے کا لانا، مرچی لگتی ہے۔ جبکہ اس عورت کو میں نے تھوڑا غور سے دیکھا، نہ جانے کیوں یہ الفاظ مجھے کچھ سنے سنے معلوم ہوئے تھے۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھائے تھے اور فوراً ہی ایک آدمی کو میں نے سادہ چاول بوائل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ عورت سکون سے کچھ کھا سکے۔ وہ ابھی بھی کاؤنٹر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس عورت سے مجھے ایک عجیب انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے میں ان سے پہلے کبھی مل چکا ہوں۔ میں نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تھا، ٹائم کافی ہو گیا تھا، اس کے بیٹے کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا۔ میری دکان سے پنچر کی دکان زیادہ دور نہیں تھی، پھر اس کے بیٹے کو اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ یہ خیال ہی مجھے بے چین کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں دوبارہ اس اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ میں تھوڑا قریب ہوا تو وہ سرگوشی نما انداز میں بولی، ارے بیٹا، کہا تھا میں نے اپنے بیٹے سے، لیکن سنتا نہیں ہے، کہتا ہے اماں تم بگڑ جاؤ گی، عمر ہو گئی ہے تمہاری، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل رکھنے کی۔ جبکہ میں فوراً بولا، اس عمر میں موبائل رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کو کہیں کھو گئی تب کیا ہوگا؟ جبکہ وہ فوراً بولی، وہی تو ایک دفعہ کھو گئی تھی، بڑی مشکل سے میں اپنے گھر واپس آئی تھی، بیٹے کو ہوش تک نہیں ہوتا، وہ تو گھر میں بیٹھا گانے سن رہا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر کافی ناراض ہوا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اس دن میں نے کہا، بچے مجھے موبائل لا کر دو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، لیکن وہ غصہ کرنے لگا، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو تمہارے اوپر خرچ کروں، لیکن تم خود بتاؤ، اگر اسے میں پوچھتے پوچھتے اپنے گھر نہیں پہنچتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، پیسے وغیرہ چاہیے؟ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، میں شہزادی ہوں، میں پیسے نہیں لے سکتی، شہزادے صرف اور صرف پیسے دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ اس عورت کی بات نہ جانے کیوں میرے دل پر لگی تھی۔ میں بھی شہزادہ تھا، میں نے آج تک کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، بلکہ میں ہمیشہ بانٹتا آیا تھا، حالانکہ مجھے یہ بات بالکل بھی معلوم نہیں تھی کہ شہزادے بانٹنے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔
میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا اماں، میں کھانا بھیجتا ہوں، تم کھا لو اور یہیں بیٹھی رہنا، کہیں جانا نہیں۔ 2-4 کام میں پھر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ جبکہ وہ عورت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں بہت نوازے، بس میرا بچہ آ جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور خاموشی سے آ کر اپنے کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹے کا نمبر نہیں ہے۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، میرے دل کی رفتار بھی نہ جانے کیوں تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر ہو گئی تھی لیکن اس کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے لڑکے کو بھیج کر پنکچر کی دکان پر چکر بھی لگوایا تھا، لیکن اس پنکچر والے کا کہنا تھا کہ صبح سے سینکڑوں لوگ آئے ہیں، مگر اس نے زیادہ کسی پر غور نہیں کیا۔ میں نے ایک بار خود جا کر بھی پنکچر والے سے بات کی تھی، اس کو حلیہ بتایا تھا، لیکن اس نے یہی بولا، نہیں بھائی، ہمارے پاس ایسا کوئی بھی شخص نہیں آیا ہے جس طرح کا آپ حلیہ بتا رہے ہیں۔ مجھے اب ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر وہ لڑکا کہاں چلا گیا؟ میں لوٹ کر آیا تو وہ بوڑھی خاتون دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ بھی بہت پریشان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس آ گئی تھی اور سوالیہ بولی، کیا ہوا بیٹا؟ کچھ پتہ چلا میرے بچے کا؟ جبکہ میرے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس بوڑھی عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اماں، تم اندر آ جاؤ، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، شاید آگے چلا گیا ہوگا، اس کی بائک میں تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہوگا۔ جبکہ وہ عورت بولی، ارے اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہ بول رہا تھا بس ٹائر میں ہوا بھروانی ہے اور کچھ پرزوں کا مسئلہ تھا، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا۔ اس عورت کی پریشانی بھری ہوئی آواز سن کر مجھے اور مزید ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں انہیں اندر لے گیا جبکہ وہ عورت بیٹھے بیٹھے تھک رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک لڑکے کے ذریعے انہیں ایک کمرے میں بھجوا دیا تھا تاکہ کچھ دیر عورت آرام کر سکے۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے 4 جانے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ 2 سے 4 بار وہ عورت نیچے آ چکی تھی۔ اس بار وہ روتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ہلکان ہو کر اپنے کاؤنٹر سے باہر آیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ آیا یا نہیں؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرا بچہ بھوکا ہوگا، اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کی فکر کو دیکھ کر مجھے اس لڑکے پر شدید غصہ آیا تھا کہ اتنی بھی کس بات کی لاپرواہی کہ ماں کو چھوڑ کر وہ بھول گیا۔ اگر دماغ سے نکل بھی گیا تو صبح سے شام ہو چکی، اتنا بھی کیا لاپرواہ پن۔ میرے غصے سے برا حال تھا۔ جبکہ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی، میں نے اس خاتون کو تھام کر کرسی پر بٹھایا اور ان کے لیے ٹھنڈا پانی منگوا کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اماں، اس طرح رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، میں کچھ کرتا ہوں، مگر آپ اس طرح سے روئے مت، رونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جبکہ وہ عورت بولی، میرے پاس بس ایک ہی خوراک تھی، اگر صبح تک میں نے دوائی نہیں لی تو پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں جلنے لگتے ہیں، بیٹا کچھ کرو۔ جبکہ میں فوراً بولا، اماں، جو دوائی تم نے کھائی ہے اس کا ریپر ہے تمہارے پاس، وہ مجھے دو، میں تمہاری دوائی منگوا دیتا ہوں۔ اس عورت نے سر کو ہاں میں ہلایا اور اپنے پلو میں سے باندھی ہوئی دوائی کا ریپر نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میری شوگر اور گلے کی دوا ہے، ان دونوں کو منگوا دو، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا بچہ جیسے ہی آئے گا ہم تمہارا 1-1 روپیہ ادا کر دیں گے، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس عورت سے ریپر لے کر میں نے لڑکے کو بھیج کر وہ دوا منگوا لی تھی۔ اب اس عورت کو بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا تھا۔ کئی بار وہ کھاتے کھاتے بھی رو رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس لڑکے کو پکڑ کر خوب ماروں۔ کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا CCTV فوٹیج بھی چیک کیا تھا۔ میں بس یہ ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح گاڑی کا نمبر فوٹیج میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا صرف سامنے کا حصہ ہی فوٹیج میں قید ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ رات اب مزید طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عورت اب تھک رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، یقیناً دوا کا نشہ ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں، ایک کام کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا میرا من نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں بہت ہی سخت انسان تھا۔ میرا پورا عملہ ہی مجھ سے بہت گھبراتا تھا، کوئی ایک بھی مجھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا۔
کہنے کو میرے ہوٹل میں کئی کمرے تھے جس میں وہ عورت رات گزار سکتی تھی، لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کو اگر اس عورت کو میری ضرورت پڑ گئی یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ کس طرح سے ہینڈل کرے گی۔ اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کی آفر کر چکا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں بیٹا، میں گھر نہیں جاؤں گی، میں باہر بیٹھوں گی، میرا بچہ آ جائے گا اور بھول گیا ہوگا۔ اکثر چیزیں بھول جاتا تھا، جبکہ اس عورت پر مجھے بے تحاشا ترس آ رہا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں، اگر اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آ کر تمہارے بارے میں پوچھے گا، میرا عملہ مجھے فون کر کے بتا دے گا۔ میں ساری رات تمہارے لیے جاگوں گا، تم پریشان نہ ہو، مگر یہاں تمہیں چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم بیمار ہو، میرے گھر آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل کہتا ہے کہ وہ آ جائے گا، پھر تمہیں پریشانی ہوگی آدھی رات کو، تم اپنے گھر سے مجھے یہاں کیسے چھوڑنے آؤ گے۔ جبکہ میں فوراً بولا، اماں، تم نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، میں تمہیں آدھی رات کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ جبکہ وہ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چل ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل لیتی ہوں، باقی آپ جو رب کو منظور۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا پلو سنبھالا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تیار ہوں، چلو بیٹا۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے مینیجر کو اشارہ کر کے پاس بلا کر اسے کچھ چیزیں سمجھائی تھی اور اس بوڑھی عورت کو لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ چہک کر بولی تھی، میری بہت خواہش تھی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر گھوموں، دیکھو اللہ نے کیسے میری خواہش کو پورا کیا ہے، بس میرا بچہ ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ میں نے اس عورت کے چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مائیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی ہوتی ہیں اور ہم جیسے بیٹے ان کی قدر تک نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا تھا وہ شخص اپنی ماں سے جان چھڑا کر بھاگا تھا۔ مجھے بےحد افسوس ہو رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا کہ اب اس عورت کو کیا ہوگا، لیکن میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس عورت کی کفالت ضرور کروں گا، باقی جب میرے رب کو منظور ہوگا یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ جب ہی اللہ نے اس عورت کو مجھ تک پہنچایا ہے، ورنہ اس بوڑھی خاتون کو وہ لڑکا کسی اور ڈھابے پر بھی چھوڑ سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں خود کو بناتا چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑے گھر میں ڈھال لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ عورت خوش اخلاقی سے بولی، ماشاء اللہ تمہارا گھر بہت اچھا ہے، میری بہت خواہش تھی ایسے گھر دیکھنے کی، ڈراموں میں دیکھا تھا، بیٹا کہتا تھا کہ یہ امیر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، کیا تم بہت امیر ہو؟ میں ہلکا مسکرایا اور سر جھکا کر بولا، اماں، امیر کا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہوں بلکہ بانٹتا ہوں، اچھی جگہ رہ کر اچھی کھا پی لیتا ہوں، میں نے بہت سادگی سے جواب دیا۔ جبکہ وہ عورت مسکرا کر بولی، اللہ تمہارے رزق میں مزید برکت دے، جس طرح تم نے آج میرا خیال رکھا ہے میں تمہیں لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ آج میں نے تمہیں دل سے کتنی دعائیں دی ہیں، بس اللہ کرے میرا بچہ مجھے لینے آ جائے، مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی ہے، اس کو صرف میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، باہر بھی وہ نہیں کھاتا، میرے ہاتھوں سے ہی بنا ہوا کھاتا ہے۔ جبکہ میں ہاں بول کر اس عورت کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس عورت کو سچائی بتا دیتا ہوں کہ تمہارا بیٹا تمہیں بھول نہیں گیا بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لیکن جتنی محبت سے وہ بات کر رہی تھی، اسے یاد کر رہی تھی، میں ایک لفظ ادا نہیں کر پایا تھا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں اس عورت کا ہاتھ تھام کر بولا، آؤ اماں، اندر چلتے ہیں، پھر تم چائے وغیرہ پی کر سو جانا۔ جبکہ وہ فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس آرام کروں گی، لیکن جیسے ہی میرے بچے کا فون آئے تو مجھے جگا دینا، کہیں تم سمجھو اماں سو رہی ہے تو اسے صبح جگاؤں، میں آدھی رات کو بھی اٹھ جاؤں گی، میرے بچے کو انتظار مت کروانا۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولا تھا، اس عورت کو لیے اندر آ گیا تھا۔ ابھی ہم لاؤنج میں پہنچے ہی تھے جب ابا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، آگے جنید، تم کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا، آج کافی دیر کر دی تم نے۔ جبکہ میں پلٹا تو ابا سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ابا بولے، یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ جبکہ میں ابھی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت پلٹی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا، جبکہ میرے ابا اگلا سانس لینا بھول گئے تھے۔ میں ان دونوں کی شکل حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ابا دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس آئے تھے
मैं कुछ समझता इससे पहले ही उन्होंने उस औरत को अपने गले से लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना मेरी समझ से बाहर था। वो औरत बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसकी भी अब घुटी-घुटी सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मगर रो क्यों रहे थे, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे अचानक होश आया, ये बहुत ही नामुनासिब हरकत थी। वो औरत मुझसे कई गुना बड़ी उम्र की थी। मैं उसके बावजूद भी उन्हें गले नहीं लगाया था। अपने अब्बा को ऐसा करता देखकर मुझे अजीब शर्म आई थी। मैंने फ़ौरन उन दोनों को अलहदा किया और अपने अब्बा को देखते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बेहूदगी है अब्बा? क्या हो गया है आपको? किस तरह बिहेव कर रहे हैं? थोड़ा लिहाज रखें, वो हमारी मेहमान है। मेरी बात सुनकर मेरे अब्बा बोले, ये मेहमान नहीं है, हमारे घर का फ़र्द है। जुलेखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो रही थी। वो उस औरत का हाथ थामकर अपने दिल के मकाम पर रखते हुए बोले, जबकि मैंने फ़ौरन अपने बाप को दूर धकेला था और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, ये क्या बोलते जा रहे हैं आप? ये औरत मेरे ढाबे पर आज अपने बेटे के साथ आई थी और गलती से वहीं रह गई। ये हमारे घर का फ़र्द कैसे हो सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। जबकि वो सरनफी में हिलाते हुए बोले, जुनैद, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। ये मेरी बीवी है, ये जुलेखा है, मेरी जुलेखा। ये कहते ही अब्बा ज़मीन पर बैठ गए थे, जबकि वो औरत भी मेरे बाप की तरफ बढ़ते हुए बोली, शम्स, तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। उनकी बात सुनकर मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। वो औरत मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ बचपन में मर चुकी थी। मेरे बाप ने मुझे यही बताया था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गई? जबकि वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो शम्स, मैंने तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर ली है। मेरा एक बेटा भी है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जबकि मेरा अब्बा बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। तुमने अच्छा किया दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं पता इसमें बुराई है या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उम्र के इस हिस्से में तुम मुझे वापस मिल गई हो। देखो मेरे हाथ कँपा रहे हैं। जबकि अब मैं दोनों के करीब बैठ गया था और अपने अब्बा को देखते हुए बोला, ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझे बताएं, आपने कहा था अम्मा मर चुकी है। जबकि वो फ़ौरन बोले, मुझे लगा था तुम्हारी अम्मा मर गई है, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता था कि तुम्हारी माँ जिंदा है। दरअसल मैं और तुम्हारी माँ, तुम्हें मालूम है, हम दोनों बम धमाके में बिछड़ गए थे। ये कहाँ गई, मैं कहाँ पहुँचा, मुझे खुद मालूम नहीं था। मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मा को ढूंढता रह गया। ये मुझे नहीं मिली थी। मुझे यही लगा ये मर गई है और इनके चीथड़े उड़ गए हैं, जिसकी वजह से मैंने समझौता कर लिया। इनकी याद में दूसरी शादी नहीं कर पाया और मुझे लगा कि मैं जुलेखा से हाथ धो बैठा हूँ। जबकि वो औरत फ़ौरन बोली, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मुझे भी यही लगा कि तुम्हारे अब्बा मर गए हैं, इसीलिए जिस आदमी ने मेरी जान बचाई थी उसने इसके साथ निकाह कर लिया था। ये सब लाइल्मी में हुआ। मैं बाखुदा इस बात से हरगिज़ वाकिफ़ नहीं थी कि मेरा शौहर ज़िंदा है। जबकि इस बार मेरी आंखों से झरना बहना शुरू हो गया था। कुदरत ऐसा मज़हब भी कर सकती है। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैंने बचपन से माँ का लम्स, उनका एहसास बहुत मिस किया था। आज इन्हें हासिल करने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने इन्हें सीने से लगा लिया था और काफ़ी देर तक उनके कंधे पर सर रखकर रोता रहा था। तो मुझे बार बार चूम रही थी और एक बात कह रही थी, जुनैद, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। तुम्हें पता है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। बस मैं यही सोचती जा रही थी कि मेरा पहला बेटा कैसा होगा। आज तुम्हें जिंदा सलामत देखकर मुझे अपने रब पर यकीन आ गया है कि वो मुआवजे करने पर कादिर है। जबकि मैं उन्हें बहुत प्यार से अपने गले से लगा रहा था। मौलवी साहब से मैंने जब दो निकाह के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा था कि अगर निकाह लाइल्मी में हुआ है तो वह बातिल है। तौबा अगर सच्चे दिल से की जाए तो रब माफ़ कर देगा, क्योंकि तुम्हारे अब्बा से उसका पहला निकाह ख़त्म नहीं हुआ। जब तक पहला निकाह ख़त्म नहीं होता दूसरा निकाह जायज़ नहीं। मैं अपनी अम्मा से नाराज़ नहीं था और ना ही मेरे बाबा, क्योंकि वह मासूम थी। उनको जो राह दिखाई गई उन्होंने उस राह को थाम लिया और हमने शुक्र ही किया था कि बेशक उन्होंने गलत काम किया, लेकिन वह निकाह में थी। उसको ये मालूम नहीं था कि क्या गुनाह है और क्या नहीं। मैंने उन्हें रानी जैसी हैसियत अपने घर में दी थी। अपने छोटे भाई को भी तलाश किया था और उसे घर बुलाकर दो थप्पड़ कान के नीचे लगाए थे कि तुम कितने जालिम इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो औरत तुम्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी गोद में पाल रही थी,
तो मुझे छोड़कर चले गए, जबकि वो रोते हुए बोला कि मेरे पास खुद खाने को पैसे नहीं थे, मैं इनको कैसे पालता। इसलिए मैंने सोचा जब ये मेरी नज़रों के सामने ही नहीं होगी तो मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। यही वजह थी कि मैं इन्हें छोड़ आया, मगर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। इतने सालों बाद मेरी माँ मुझे मिली थी, उसके सदक़े तो मैं अपना आप ही वार देता। मैं जब भी अल्लाह के मौजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आँख भर आती है। मैं जितना इस रब का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, कुछ अल्फाज लिखूँ जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ